ہمارا آج کا ناول ایک کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، حویلی بیسڈ ہے۔ جاگیردارانہ نظام، ہیرو ایک بہت بڑا سردار ہوتا ہے اپنے پورے گاؤں کا، حویلی کا، بہت روب اور دبدبہ ہوتا ہے اس کا۔ بیسیکلی ہیروئن امریکہ جیسے آزاد ماحول کی پلی بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی آزاد خیال نہیں ہوتی کہ اس کے فادر نے اس کی تربیت بہت اچھے ٹرمز پہ کی ہوتی ہے، جبکہ ہیروئن کی مدر بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں۔ اب وہ پاکستان اپنی کزن کی شادی پہ آتی ہے، کزن بھی وہ جو کہ محبت تو کسی اور سے کرتی ہے، لیکن اچانک سے اس کا ہیرو کے ساتھ نکاح رکھ دیا جاتا ہے، ایک طرح سے ونی بیسڈ۔ وہ اندر کی سٹوری جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن کیونکہ ہیروئن کی وہ کزن کسی اور کو چاہتی ہوتی ہے تو وہ عین نکاح کے موقع پر گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ اب ایمرجنسی بیسس پر کیوں ہیروئن کا نکاح ہیرو سے کروایا جائے گا، اور اس کے بعد ہیرو کا اس کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہوگا۔ ہیرو بہت مردانہ وجاہت کا شاہکار ہے، ڈیشنگ پرسنالٹی ہے، بہت روب ہے، لیکن وہ ہیروئن کے ساتھ سٹارٹنگ میں بہت روڈ رہے گا، جبکہ ہیروئن اتنا روڈ نہیں ہے اس کے ساتھ، بلکہ ہیروئن چاہتی ہے کہ اب یہ شادی ان کی چلے، جبکہ ہیرو کو عورتوں پر ٹرسٹ نہیں ہے، اس کو عورت ذات سے بھی نفرت ہے۔ اس کے پیچھے کی سٹوری آپ کو ناول سن کے پتہ لگے گی۔ اوور آل ناول ایک بہت اچھا ہے، انگیجنگ ناول ہے۔ ہیرو اور ہیروئن کا لاسٹ میں کچھ رومانٹک سینز بھی ہوں گے، لیکن اوور آل سٹوری بہت انگیجنگ ہے، مجھے بہت پسند آیا ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے، یقیناً آپ کو بھی بہت پسند آئے گا۔ کیا کوئی ایسی بھی دلہن ہوگی، کسی کی ایسی بھی شادی ہوتی ہوگی جسے نہ مہندی لگے، نہ کوئی خوشی، جسے نہ اپنے سسرال کی خبر ہو، نہ شوہر کا پتہ، نہ کوئی خواب سجائے، دل ہر طرح کے جذبات سے عاری بنجر زمین کی مانند ہو گیا تھا۔ بھلا یوں بھی ہونا تھا؟ ارجنٹ کی گئی یہ سہج تہج آج اس کے خوبصورت جسم کی زینت بنی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر پہ اوڑھا دوپٹہ کھینچ کے پھینک دیا، یکدم اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ تبھی کوئی بہت خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ایک پل کو اس حسین مومی مجسمے کو دیکھ کر وہ دنگ ہی رہ گیا تھا، پھر اپنی گمبھیر آواز میں بولا، یہ رونا دھونا، یہ سوگ، یہ ماتم اس کمرے کی چار دیواری کے اندر تک ہی محدود رکھنا۔ ہم اس قصبے کے سردار ہیں، یہاں کے بہت سے گاؤں اور دور دراز علاقوں میں ہماری بہت عزت ہے۔ آپ کی وجہ سے اس عزت پہ آنچ بھی آئی تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی تمام ضروریات اور خواہشات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا شکایت نہیں ملے گی، میری اور میرے خاندان والوں کی طرف سے۔ عقب سے آتی بھاری مردانہ آواز پہ وہ گھبرا کے پلٹی۔ وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، چند لمحوں تک اس کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور بہت اچھے سے ملیں۔ وہ جو کینیڈا جیسے آزاد ممالک کا حصہ تھی، جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت سٹرونگ اور امیر تھا، بچپن سے بوجھ ماحول میں رہ کر جوان ہونے والی آج اس انجان شخص کے سامنے پسینہ پسینہ ہو گئی۔ ہزاروں مردوں کے بیچ بہت کانفیڈنس سے بات کرنے والی ارہا ہولے ہولے سے کانپ رہی تھی۔ کئی حسین خوبصورت مرد دیکھے، لیکن کبھی دھڑکنیں یوں بے ہنگم نہ ہوئیں، زبان خشک نہ ہوئی، دل یوں ڈوبا نہیں تھا۔ پھر ایسی کیفیت کا خود پہ چھانا وہ سمجھ نہ پائی۔ بڑا ہی افسوس ہوا مجھے آپ کے لیے، جنت کی حوروں جیسی آپ، جس کے لیے موت کو بھی گلے لگانا پڑے تو لگا دیں، کہاں آ کے پھنس گئیں۔ جب آپ کی مرضی تھی ہی نہیں تو انکار کیوں نہیں کیا، کیوں نکاح نامے پہ سائن کیے؟ نکاح جن حالات میں ہوا، جو سچویشن بنی تھی، وہ میں سنبھال لیتا۔ آپ کے ساتھ تو کوئی زبردستی نہیں کی تھی، یا بندوق سر پہ رکھ کر تو قبول ہے نہیں کروایا تھا، پھر اب یہ رونا دھونا کیوں؟ ارہا بنا پلکوں کو جھپکے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ آپ کی یہ شادی مجھ سے زبردستی کی آڑ میں نہ ہوئی ہوتی، تو آپ سے آج کی اس خوبصورت رات کو بورنگ قسم کی باتیں نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ خود کو آپ کا شوہر ہونے پر دنیا کا خوش قسمت انسان تصور کرتا، آپ کے حسن پر قصیدے پڑھ رہا ہوتا، آپ سے اتنے فاصلے پر ہونے کی بجائے آپ کے پہلو میں اپنا دل لیے بیٹھا ہوتا، آپ کی بے پناہ خوبصورتی کو اپنے ہر عمل سے خراج پیش کرتا۔ لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ زبردستی کے اس رشتے میں خود کو آپ پر مسلط کر کے آپ کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتا وہ ارہا کو عرش سے فرش پہ پھینک چکا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، ظاہر ہے
جو بھاگی اپنی ذمہ داری سے وہ کوئی غیر تو نہیں، تمہاری تایا زاد بہن ہی تھی۔ تم بھی یقیناً اسی کے جیسی ہوگی، مطلب پرست، خود غرض، دھوکے باز۔ نکاح تو ہو گیا لیکن تم ابھی میری پابند ہی نہیں ہوئی، تو آزاد کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ہاں جانا چاہتی ہو یا طلاق کی خواہش مند ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں باخوشی تمہاری خواہش کا احترام کروں گا، لیکن اگر تم منہ چھپا کے بھاگیں تو پھر شازم اسفندیار خان کے قہر کو دیکھو گی۔ چاہو تو اپنے والد محترم کو میرا پیغام دے دینا، میں مارکیٹ میں بکنے والا کھلونا نہیں جسے خرید کر اس سے کھیل کے اپنا دل بہلا کے چھوڑ دیا جائے۔ میں سردار شازم اسفندیار خان ہوں، یہاں پہ میری حاکمیت چلتی ہے، اور اس پر تم میری بیوی، میری ملکیت ہو کے بھی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ زبردستی لفظ، اس سے مجھے نفرت ہے۔ تمہاری یہ بے پناہ خوبصورتی، یہ حسن کسی کام کا نہیں، اس لیے یہ بوجھ اتار کر خود کو پرسکون کر لو۔ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنستا وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، اور وہیں پتھر بنی ارحا اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ اتنا بڑا تانا، اتنا بڑا تھپڑ، وہ بھی شادی کی رات! کیا یہ غم کم تھا کہ وہ کسی اور کے گناہ کا بھگتان بھرتی اپنا سب کچھ چھوڑ بیٹھی تھی، جس کے لیے وہ اسے اپنے لفظوں سے بے مول کر گیا تھا؟ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اللہ نے صورت کیا اچھی دے دی تو خدا بن بیٹھے، یہ اتنا ہی کالا دل ہے ان کا، اگر جانا ہی ہوتا تو نکاح ہی کیوں کرتی؟ ارحا مبشر سے قبول ہے کروانا اتنا آسان نہیں تھا۔ محترم شوہر، سارے حساب برابر نہ کیے تو میرا بھی نام ارحا شازم نہیں۔ اسے یہ خود سے کہنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہوئی کہ وہ پہلی ہی نظر میں اس مغرور انسان پہ اپنا دل ہار بیٹھی تھی، جو ہنگامی صورت میں اس کا شوہر بنا دیا گیا تھا، جس نے اس کے لیے آگے نہ موت چھوڑی تھی نہ پیچھے زندگی۔ وہ دھپ سے صوفے پہ گرتی بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پہ رونے لگی۔ جہاں وہ کچھ دیر پہلے ہوئے اس نکاح پہ ماتم کنا تھی، وہیں اب وہ اس سنگ دل مرد پہ پہلی نظر میں دل ہارنے پہ خود کو کوس رہی تھی۔ ارحا بیٹا، کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ مبشر شاہ گھر میں آتے اپنی دونوں بیٹیوں کو آوازیں دینے لگے۔ آئی پاپا۔ ارحا ہنستی مسکراتی سی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، جہاں اس کے والد صاحب بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے پاپا، آپ آج جلدی آ گئے؟ ویسے آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ مبشر شاہ بیٹی کی باتوں پہ ہنستی ہے۔ پاکستان سے لالا کا فون آیا تھا، نور بانو کا نکاح ہے، دعوت دی ہے۔ مبشر چہرے پر چمک لیے بولے، جب بات اپنے خون اپنی مٹی کی آتی وہ ایسے ہی خوشی سے بھر جاتے۔ او واو پاپا، مجھے پاکستان دیکھنے کا بہت کریز ہے، میں تو ضرور چلوں گی اس بار۔ ارحا ایکسائٹڈ سی بولی۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے دونوں باپ بیٹی میں؟ ارے بیگم یہاں آئیے، لالا کی بیٹی کی شادی ہے، پاکستان سے آج ہی فون آیا ہے، ہم سب کو بلایا ہے۔ ارحا تو چل رہی ہے، آپ بھی تیاری کر لیں۔ مبشر بیگم کو تفصیل سے بتانے لگے۔ یو مین ہمیں پاکستان گاؤں جانا پڑے گا؟ او گاڈ پلیز مبشر، میں نے 1000 بار آپ سے کہا ہے کہ میں وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، پلیز، اور ویسے بھی بہت سی میٹنگز ہیں میری اس مہینے۔ ارحا بھی نہیں جا سکتی، اس کے پیپرز ابھی ہوئے ہیں، اس کی تھکن بھی نہیں اتری ابھی، اور آپ ہیں کہ اسے لے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ سائرہ ماتھے پہ بل لیے بولی۔ وہ میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہے بیگم، میں کبھی نہیں کہتا آپ کو اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے، لیکن اس بار اگر ارحا پاکستان جانا چاہتی ہے تو آپ اسے نہیں روک سکتی۔ مبشر بھی اب ناراض لہجے میں بولے، مما میں اس بار پاپا کے ساتھ پاکستان ضرور جاؤں گی، آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ آپ کو نہیں جانا آل رائٹ، لیکن میں بابا کے ساتھ جاؤں گی، ارحا ضدی لہجے میں کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ آخرکار وہی ہوا جو سائرہ بیگم چاہتی تھیں، انہیں پاکستان نہیں جانا تھا، وہ نہیں گئیں۔ مبشر نے بھی ہار مان لی، لیکن وہ ارحا کو اپنے ساتھ پاکستان لانے پر انہیں قائل کر چکے تھے، اور وہ بہت خوش تھی۔ اس نے کبھی پاکستان نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ پہلی بار اپنے بابا کے ساتھ اپنے ملک، ان کے لوگوں کے بیچ جا رہی تھی۔ پاکستان ایئرپورٹ پہ اترتے ہی سامنے انہیں اپنے بہت پرانے ملازم کھڑے نظر آئے جو انہیں لینے آئے تھے۔ اس کے بابا بہت خوش تھے، ان کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، اس لیے وہ سارے راستے ان کے ساتھ باتوں میں مصروف رہے، لیکن ارحا کے لیے یہ بہت انوکھا اور دلچسپ تھا۔ وہ اپنے دائیں بائیں گزرتے پہاڑوں، کھیتوں، درختوں، آبشاروں اور نہروں کو بہت پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر ان کا سفر اختتام پذیر ہوا اور گاڑی اونچی نیچی ڈھلانوں سے ہوتی حویلی کے اندر آتی رک گئی۔ دروازے
پر ہی اسے بہت سے لوگ کھڑے نظر آئے، جن میں اس کے تایا، تائی، پھپھو، ان کے بچے، ملازم اور کچھ خواتین شامل تھے، جنہوں نے بڑے پرتپاک اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ صرف اس کے پاپا کو ہی نہیں بلکہ اسے بھی بہت پیار دیا، جس پہ وہ بہت خوش اور ایکسائٹڈ سی نظر آئی۔ اچھے سے فریش ہونے اور کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کی غرض سے کمرے میں ہی لیٹ گئی۔ نئی جگہ تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن کروٹ بدلتے بدلتے آخر اسے نیند آ ہی گئی۔ اچھے سے نیند پوری کرنے کے بعد جب وہ اٹھی تو شام ہو چکی تھی۔ نیچے آئی تو کشمکش میں گھری وہیں کھڑی رہ گئی۔ اجنبی ماحول، نئے لوگ۔ ارے بیٹا آ جاؤ، جب اس کی تائی نے اسے وہیں کھڑے ہوتا دیکھ پکارا۔ اس کی تائی اور کچھ خواتین مہندی کے تھال سجا رہی تھیں۔ وہ سب آپس میں علاقائی زبان بول رہی تھیں۔ سر پہ اوڑھے دوپٹے میں اسے دیکھ شرمانے لگیں۔ ارہا نے اس وقت ڈھیلی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا تھا۔ لمبے بادامی رنگ کے بال کھلے ہوئے تھے، وہ خوبصورتی کا شاہکار لگ رہی تھی۔ اس کا موڈ آف ہو گیا کیونکہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ تر اپنی ہی زبان آتی تھی اور وہ ان کے بیچ جانا نہیں چاہتی تھی۔ تائی، نور بانو کہاں ہے؟ اس نے خالص اردو میں کہا۔ یہ اس کے بابا کی ہی محنت تھی جو وہ کینیڈا جیسے ملک میں رہ کے بھی اتنی صاف اردو بول سکتی تھی۔ بیٹا وہ اوپر کے پورشن میں مائیوں بیٹھی ہے، آج اس کی مہندی ہے، سب مہمان جمع ہوں گے، تم ملازمہ کے ساتھ اوپر چلی جاؤ۔ اسے جواب دینے کے ساتھ وہ ملازمہ کو اسے اوپر لے جانے کو بولی۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ اس کے پاپا نے بتایا تھا یہاں کی عورتیں بڑی بڑی چادروں کے بنا کمرے سے باہر نہیں جاتیں، لیکن اس کے پاس سرے سے ایک دوپٹہ تک نہیں تھا۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ملازمہ اسے کمرے کے دروازے پہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اندر داخل ہوئی تو اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی گرے رنگ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نور کا پورا چہرہ ایک کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا جس میں صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ نور آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی، تب ارہا کو ہوش آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے یہاں رسم ہے مائیوں کی، دلہن کسی کو چہرہ نہیں دکھاتی، اس سے رونق نہیں آتی۔ نور نے اس رواج کے بارے میں بتایا۔ اوہ گاڈ، تمہارا دم نہیں گھٹ رہا؟ ارہا عجیب سا منہ بناتی بولی۔ یہ بزرگوں کی پرانی رسم ہے، لیکن تمہارے سامنے میں ہٹا دیتی ہوں۔ نور چہرے پر سے کپڑا ہٹاتی بولی، جب اس کی روئی روئی سرخ آنکھیں ارہا کو چونکنے پہ مجبور کر گئیں۔ کیا بات ہے، تم رخصتی سے پہلے اتنا روئی ہو؟ جب جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ ارہا شرارت سے بولی۔ وہ اکثر فون پہ بات کیا کرتی تھیں، ان کے بیچ اتنی گہری دوستی نہ سہی لیکن اجنبیت بھی نہیں تھی۔ تبھی نور اچانک اس کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ کیا ہوا نور؟ ارہا پریشان ہو گئی۔ وعدہ کرو یہ بات کسی سے نہیں کرو گی۔ وہ اسے سامنے ہاتھ پھیلائے بولی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن ہوا کیا؟ وہ اس کے ہاتھ تھامے بولی۔ بات یہ ہے کہ میں اس شادی سے خوش نہیں۔ نور کی بات پر وہ چونکی، تبھی وہ پوری بات بتانا شروع ہو گئی۔ میں اور ساجد ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، وہ ہمارے ہی گاؤں کا ہے، غریب ضرور ہے لیکن محبت بہت کرتا ہے۔ بابا کا سرداروں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا تھا جو پورا نہ ہو سکا، اور اس کے بدلے جرگے میں یہ فیصلہ ہوا کہ میری شادی سردار سے کی جائے۔ اب اس سب میں میری اور ساجد کی کیا غلطی، ہمارا کیا قصور؟ یہ سردار بہت انا پرست، جابر اور مغرور ہوتے ہیں۔ سنا ہے یہ سردار شہر میں رہ کے بہت کچھ پڑھ لکھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہے۔ یہاں کا بہت بڑا سردار اور رئیس زادہ ہے، سب اس سے ڈرتے اور اس کا حکم مانتے ہیں، کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لیکن میرا دل راضی نہیں، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ بابا سب جانتے ہیں لیکن وہ جرگے کے فیصلے کے آگے مجبور ہیں۔ بہتی آنکھوں سے اس نے ارہا کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ چپ ہی رہ گئی۔ اب تک اس نے پہاڑی علاقوں کے رسم و رواج کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج یہ سب دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ تم فکر مت کرو، میں پاپا سے بات کروں گی، اس نے تسلی دی۔ نہیں نہیں ارہا، تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جرگے کا فیصلہ ہر صورت ماننا ہی پڑے گا۔ وہ بے بسی سے رو دی۔ ہاں اگر یہ شادی کسی طرح رک جائے بنا کسی کو کچھ کہے، کیا تم یہ کر سکتی ہو؟ میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے التجائیہ لہجے میں بولی۔ ہاں میں ضرور کوشش کروں گی کہ تمہاری مدد کر سکوں، یہ تو واقعی غلط ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، ایسا کینیڈا میں تو نہیں ہوتا، وہاں کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچانک ڈھولک کی آتی تیز آوازوں پر ارہا حیران ہوئی۔ مہندی آ گئی، اس نے بتایا، تبھی اس کی تائی دروازہ کھول کے آئیں۔ ارہا بیٹا مہندی آ گئی ہے، آپ یہ کپڑے پہن لو اور تیار ہو جاؤ۔ نور بہن کی مدد کرو بیٹا۔ وہ کپڑے ارہا کے ہاتھ میں پکڑاتی نور سے بولیں اور چلی گئیں۔ اس کا دل کیا وہ ابھی تائی کو پکڑتی اور ان سے اس ظلم کی بابت سوال پوچھتی۔
اسے اس رسم و رواج پہ اب غصہ آ رہا تھا، لیکن مجبور تھی۔ نور نے اسے خاموش رہنے کو کہا تھا، سو وہ چپ چاپ تیار ہونے لگی۔ بہت ہی خوبصورت گھیر دار فراک جس پہ شیشوں کا کام ہوا تھا، ہلکی سی لپ گلوس لگاتے ہی وہ حسین لگنے لگی۔ اس کی سکن ویسے ہی اتنی خوبصورت اور چمکدار تھی کہ میک اپ کی اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ اوپر سے اس کے خوبصورت لمبے بال جو نیچے سے کٹنگ ہوتے پھولے اور مڑے ہوئے تھے، وہ اس دنیا کی جیسے لگتی ہی نہیں تھی۔ اس کی گرے رنگ آنکھیں اور لمبی مڑی پلکیں کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی تھیں۔ وہ کینیڈا جیسے ممالک جہاں خوبصورتی بہت عام تھی، وہاں پر بھی اس کے حسن کے چرچے تھے۔ کوئی اس جیسا نہ تھا۔ پھر یہ تو پاکستان تھا۔ اس کے تیار ہو کے نیچے آنے پر ہر کوئی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ تائی اس کا سب سے تعارف کروانے لگیں۔ ڈھولک کی تھاپ، شہنائی کی گونج، منچلی لڑکیوں کا تھرکنا، یہ سب انوکھا تھا ارحا کے لیے۔ اس کے گھر والوں نے بھی کئی نوٹ اس پہ وار کے پھینکے۔ کچھ پل کے لیے وہ نور کی باتیں بھول کر اس منظر میں کھو سی گئی تھی۔ اسے بھی ڈھول پہ ناچنے کے لیے گھسیٹا گیا، لیکن وہ مسکرا کے معذرت کرتی تالیاں بجانے لگی۔ مہندی کی رسم شروع ہوئی۔ نور کو لا کے بٹھایا گیا اور پھر سب ایک ایک کر کے اسے اپچن لگانے لگے۔ ارحا یہ سب بہت عجیب نظروں سے لیکن مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب صبح 4 بجے تک چلا۔ اللہ اللہ کر کے مہندی کا اختتام ہوا اور وہ تھک کر جاتی اپنے کمرے میں سو گئی۔ دن کے 12 بجے تھے جب اس کی تائی نے اسے جگایا۔ وہ بمشکل آنکھوں کو کھول کر غصے سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا اٹھ جاؤ، بارات آنے والی ہے۔ جب اس کی تائی بمشکل بولی، اسے حیرت ہوئی۔ رات گئے تک فنکشن چلا، اب اتنی صبح بارات؟ دراصل بارات کچھ دور گاؤں سے آئے گی، اس لیے۔ اصل وجوہات کا معلوم ہوتے ہی وہ بد دلی سے اٹھی اور تیار ہونے چل دی۔ بارات بس آنے والی تھی جب وہ نیچے تیار ہو کر آنے لگی۔ اس کا سویا ہوا ذہن بار بار نور کی طرف جاتا اسے اداس کرنے لگا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس کی تائی اور کچھ عورتیں نور کے بند دروازے کو پیٹ رہی تھیں۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہونی اور خطرے کی گھنٹیاں اس کے ارد گرد بجنے لگیں۔ اس کا وہم صحیح نکلا۔ ہائے ہائے، لڑکی منہ کالا کر کے بھاگ گئی۔ یہ آوازیں تھیں یا طوفان؟ ارحا جیسے سن رہ گئی۔ اور پھر ایک قیامت تھی، قسمت کا قہر جو اس پہ نازل کرنے کا پیغام کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ لایا تھا۔ کل ہی کی تو بات تھی جب وہ یہاں اس زمین پر مہمان کی صورت آئی تھی، لیکن اب یہیں کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسے عجیب واقعات ظہور پذیر ہو جاتے ہیں کہ دل و دماغ سوچنے سمجھنے کی طاقت کھو دیتے ہیں۔ اس کا باپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے سوالی بن کے بیٹھا تھا۔ ان کی التجائیں، آنکھوں میں آنسو، جھکا سر۔ وہ چاہ کے بھی کچھ کہہ نہ پائی۔ کیسے کہتی؟ باپ کے سوا یہاں تھا کون جو خود فریاد بنے بیٹھے تھے؟ وہ کیسے انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیتی؟ اس کی ماں کا فون آیا جو فون پر چلا رہی تھیں، اسے روک رہی تھیں کہ ان کی اکلوتی لاڈلی نازو پلی بیٹی کیسے کسی اجاڑ گنوار ماحول کا حصہ بن سکتی ہے۔ وہ تو چمکتا ہیرا تھی جسے کسی شہزادے کے تاج میں لگنا تھا۔ وہ ایسے کسی اور کی گناہ کی سزا کا بھگتان کے لیے نہیں آئی تھی، لیکن وہ چپ تھی۔ اس نے اپنے بابا کو سب کے سامنے روتا دیکھا تھا اور پھر سب آنن فانن ہوا۔ ہر راستہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ رخصتی سے چند منٹ پہلے وہ اپنے باپ کے پاس آئی۔ میں جانتا ہوں اس پل تم اپنی ماں کی طرح مجھ سے ناراض ہو میری جان، لیکن یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ زندگی کی ڈور نصیب کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا بہت اچانک اور غیر متوقع ہے، مگر میری شہزادی، میں اتنا خود غرض اور برا بھی نہیں کہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو جلتی آگ میں کودنے کو کہوں۔ میں شازم اسفندیار خان سے ملا ہوں۔ وہ بہت بڑا سردار ہونے کے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت کا مالک ہے۔ باقی ہزاروں مردوں سے مختلف، پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، ہزاروں خوبیوں کا مالک، بالکل تمہارے جوڑ کا۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی مرد کی تلاش تھی۔ شاید نصیب میں تم دونوں کا ملنا یوں ہی لکھا تھا۔ بس میری جان، میری تم سے آخری التجا ہے، میرا مان، میری عزت برقرار رکھنا۔ وقت لگے گا لیکن تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارے بابا نے کتنا صحیح فیصلہ کیا تمہارے لیے۔ شاید ایسا نصیب، ایسا بہترین انتخاب میں کینیڈا میں سالوں رہ کے بھی تمہارے لیے نہیں ڈھونڈ سکتا تھا جو شازم کی صورت تمہیں ملا ہے۔ نیا ماحول، نئی جگہ، نئے لوگ، تھوڑا مشکل ہوگا ایڈجسٹ کرنا، لیکن مجھے امید ہے تم کر لو گی۔ ایک اچھی بہو بن کے سب کے دلوں پہ راج بھی کرو گی، ہے نا میری جان؟ میری دعا ہے تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں ملیں، میرے فیصلے پہ تمہیں ناز ہو اور تم شازم کے ساتھ ایک آئیڈیل لائف گزارو۔ الوداع کا وقت ہوا میری بچی، جاؤ خوش رہو۔
وہ اسے سینے سے لگائے بہت سی دعائیں اور نصیحتیں کرتے چلے گئے۔ اب کیا بچا تھا کچھ کہنے اور سننے کو؟ اتنا سب دیکھ کر اس کی آنکھ سے آنسو بھی نہ ٹپک سکا۔ وہ چہرے پر گھونگھٹ لیے وہاں سے چلی گئی، ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے۔ نہ جانے کتنا سفر لمبا تھا، لیکن جب وہ حویلی پہنچے تو رات کی تاریکی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ پوری حویلی مہمانوں، روشنیوں، سجاوٹ سے گھری تھی۔ ڈھول پر روایتی گانے گاتے ان کا استقبال کیا گیا، لیکن وہ ان سب چیزوں، احساسوں سے لا تعلق بنی حویلی کے بڑے سے ہال سے ہوتی کمرے در کمروں سے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچا دی گئی۔ سر پہ اوڑھی چادر اس کے گھٹن میں اضافہ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کن کن رسموں سے گزرتے اور کس کس سے اس کا تعارف ہوا۔ اس حویلی کی وہ معزز خاتون تھی شاید جو اسے آگے بڑھ بڑھ کے سب سے ملوا رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب اسے دیکھ کر اس کی شان اور اس کی خوبصورتی پر قصیدے پڑھ رہے تھے۔ منہ دکھائی کی رسم ہوئی اور اللہ اللہ کر کے اسے کمرے میں پہنچایا گیا۔ وہ دلہن بنی تھی، مگر دل میں نہ کوئی جذبے تھے نہ امنگ۔ اس نے کب کسی کی سنگت کے خواب دیکھے تھے جسے اس کا ہمراہی بنا دیا گیا۔ کمرے میں آتے اس نے گھونگھٹ اتار کے پھینک دیا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ کمرے کی مہنگی اور شاندار چیزوں کی سجاوٹ، رکھ رکھاؤ، کمرے کے مکین کی بہترین شخصیت اور ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ خاص کر شیلف میں رکھی بہترین کتابیں اسے حیران کر گئیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ جا کے کھڑی ہوتی وہ ایک ایک چیز اتار کے پھینکنے لگی۔ تبھی وہ اچانک اندر آیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک پل کو اسے دیکھتا فریز ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اترتا اس کے کمرے میں آ گیا ہو۔ گورا رنگ، لمبے آبشار سے بال، نازک سراپا۔ جب اس کے ماتم کرنے پر وہ اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی۔ سیاہ شلوار قمیص پر براؤن شال اوڑھے 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط چوڑے شانوں والی جسامت، مغرور نین نکوش، ہلکی ہلکی سی بیئرڈ، خوبصورت بال اور خاص آنکھیں۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ اسے ایک نظر میں اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ رونا دھونا ایک طرف، وہ بس اسے دیکھے گئی۔ جب وہ کچھ باتیں کرتا اسے ایسے اگنور کرتا وہاں سے چلا گیا جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، شریف انسان۔ اس کے پاپا کے الفاظ اس کی بے بسی کا مذاق اڑانے لگے۔ اس کا شدت سے دل کیا کاش وہ یہاں آئی ہی نہ ہوتی۔ دل میں اسے خوب کوستی وہ آگے بڑھی۔ اپنے کپڑوں میں سے ایک آرام دہ ڈریس نکالتی وہیں کاؤچ پر لیٹ گئی۔ فجر کی اذانوں کے قریب شازم کی آنکھ کھلی تو بے اختیار اس کی نظر سامنے صوفے پر لیٹی اس حور پری پہ پڑی جو جنت سے اترتی غلطی سے اس کے گھر چلی آئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ تبھی وہ آہستہ سے اٹھ کر اس کے قریب آتا گہرائی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ چھوٹی سی شرٹ، ڈھیلا ٹراؤزر، کھلے بال، چمکتی گوری رنگت۔ شازم میں گہرا سانس لیتا آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک مضبوط کردار اور اعصاب کا مالک تھا، نہیں تو جتنی وہ خوبصورت تھی کوئی اور مرد ہوتا تو کب کا سب بھول کے اپنا حق لے چکا ہوتا۔ نماز پڑھنے اور ایکسرسائز کرنے کے بعد جب وہ 2 گھنٹے بعد اپنے کمرے میں آیا تو اسے صوفے پر جاگتا اور خراب موڈ سے بیٹھا دیکھ آنکھیں گول گھماتا بولا، آپ ان کپڑوں میں کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ آپ کا کینیڈا نہیں، میرا گاؤں ہے جہاں شرم و حیا کو مد نظر رکھتے کپڑوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی اور کپڑے پہن لیں۔ اس سے پہلے کوئی اندر آئے، میں کسی کی پسند سے کپڑے پہننا تک پسند نہیں کرتی۔ پھر تو یہ کپڑے کسی کے نام پہ لیے گئے ہیں، میرے پاس میرے یہی کپڑے ہیں۔ ایک نظر خفگی سے وہ اسے دیکھتی بولی تھی۔ اندر کہیں اس شخص کو دیکھ کر دل دھڑکنے لگا تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شازم کو اس کی بات کہیں نہ کہیں ٹھیک ہی لگی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جب ان کی براہ راست بات ہو رہی تھی۔ خیر یہ مت بھولیں کہ آج آپ جس انسان کے حقوق محفوظ کیے بیٹھی ہیں وہ بھی کل کو کسی اور کا ہی تھا۔ اگر وہ بھاگی نہ ہوتی تو آپ کی جگہ آج وہ یہاں بیٹھی ہوتی۔ اس کی حالت اور ضد پہ مذاق اڑاتا وہ مسکرا دیا۔ ارہا کے تو تن من میں آگ ہی لگ گئی۔ ویسے تو کافی پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن آپ سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ انسانوں اور چیزوں میں جیسے آپ کو فرق نہیں کرنا آتا۔ چیزیں ہزاروں اور مختلف رنگوں میں استعمال کے لیے مل ہی جاتی ہیں پیسوں سے، لیکن انسان صرف ایک ہی ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی، اس لیے عین وقت پہ بھاگ گئی اور مجھے دیکھیں 7 سمندر پار مجھے میری قسمت یہاں کھینچ لائی۔
کیونکہ آپ میرے نصیب میں لکھے تھے جسے کوئی نہیں چھین سکا۔ پھر آپ خود کیسے خود کو کسی اور کا کہہ رہے ہیں؟ خود کو کسی اور کا کہنے پہ ارحا کو یہ بات دل پہ لگی تھی۔ شاذم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر کچھ سوچتے اس نے ارجنٹ میں اس کے لیے فی الوقت ایک عدد جوڑے کا انتظام کیا۔ جوڑا اتنا کوئی خاص نہ تھا، لیکن ارحا تھی ہی ایسی عام سی چیز بھی اس پہ خاص لگنے لگتی۔ مشکل سے سر پہ دوپٹہ سنبھالتی وہ سب سے مسکرا کے ملی تھی، لیکن نظریں بار بار بھٹکتی اس دشمن جاں پہ تھیں جو سنجیدہ چہرہ لیے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا موبائل پہ مصروف تھا۔ مکمل مردانہ وجاہت کا ثبوت، مضبوط شخصیت اور خوبصورت چہرہ، ایسا پہلی بار کوئی زندگی میں آتا بری طرح اس کے حواسوں پہ چھایا تھا۔ اگلے دن ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا۔ اس کی ضرورت کی ہر ایک چیز شاذم نے اس کی پسند سے آن لائن گھر بیٹھے منگوائی تھی۔ ہر طرف جشن کا سما تھا۔ اس کے پاپا اور باقی سب بھی اس سے ملتے اس کی قسمت پہ رشک کر رہے تھے، جسے نور بدقسمتی سے ٹھکرا گئی تھی۔ اس کے بابا نے بتایا کہ اس کی موم اس کے بابا اور ارحا سے سخت ناراض ہیں۔ اپنے شوہر سے ناراض ہونے کا جواز تو سمجھ آتا ہے، لیکن ارحا سے ناراضگی اس کی خاموشی کی وجہ سے تھی، جس پہ اس نے بلا کسی چون چرا کے نکاح کی حامی بھری تھی۔ ان 2 دنوں میں وہ اپنے سسرال کے بارے میں تھوڑا بہت جان گئی تھی۔ ویسے بھی سسرال میں تھا ہی کون؟ ایک بوڑھی دادی، شاذم کی چھوٹی بہن گلفشاں جس سے ارحا ہی البتہ 1 سال چھوٹی تھی، اور کچھ نوکر وغیرہ جن سے وہ گل مل گئی تھی۔ وہ سب سادہ دل، مخلص اور محبت کرنے والے لوگ تھے جو ارحا کی سوچ سے بڑھ کے اس سے محبت کرتے، ہر وقت اس کا خیال رکھتے تھے۔ ولیمے کی رات کے بعد سے اس کا سامنا پھر شاذم سے نہ ہوا۔ شاید وہ شہر چلا گیا تھا ضروری کام سے، اور ساتھ ارحا کا دل بھی لے جاتے اداسیاں اسے دے گیا تھا۔ بیٹا، کیا تمہاری شاذم سے بات ہوئی؟ نئی نویلی اتنی پیاری دلہن کو چھوڑ کے شہر جا بیٹھا؟ وہ جو خیالوں میں گم بیٹھی تھی، خانم کی آواز سنتی چونکی۔ خانم، بھرجائی کے پاس لالا کا نمبر نہیں ہے، میں انہیں اپنے موبائل سے نمبر دیتی ہوں، گلفشاں جلدی سے بولتی مسکرا کے اسے اپنا موبائل پکڑا گئی۔ انا بیچ میں آ رہی تھی، لیکن دل تھا کہ آواز سننے کو ہمک رہا تھا۔ چاروں ناچار اس کے موبائل سے نمبر لیتی وہ اپنے موبائل میں ہرجائی کے نام سے سیو کر گئی، اور پھر خانم کے اصرار پہ اسے کال کرنی ہی پڑی۔ جی، میں ارحا بات کر رہی ہوں، آپ گھر کب آئیں گے؟ یہ میں نہیں، خانم پوچھ رہی ہیں۔ سلام کے بعد اس نے فوراً اپنا مدعا بیان کیا، ساتھ یہ بھی کہ کوئی خوش فہمی نہ رہے اس کے کمزور ظاہر ہونے کی۔ شاذم پہلے تو حیران ہوا، پھر بولا، خانم سے کہتی کہ خود فکر ظاہر کر لیں، بلا وجہ آپ کی نازک طبیعت پہ اتنا بوجھ کیوں ڈالا؟ اس کی طنز سے بھری بات پہ ارحا کا چہرہ پل میں لال ہوا۔ بیٹا، کیا کہہ رہا ہے شاذم، کب آئے گا؟ وہ جو ساکت بیٹھی تھی خانم کی آواز پہ ہوش میں آئی۔ ان سے کہو میں جلد آ جاؤں گا، کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں، میری فکر مت کریں، اور آئندہ مجھے کال کر کے اپنے نازک ہاتھوں پہ ظلم ڈھانے کی ضرورت نہیں۔ سامنے سے شاید اس نے سن لیا تھا، تبھی سنجیدگی سے جواب دیتا خود ہی کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ خانم اس کے جواب کی منتظر تھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جلد آ جائیں گے، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ چلو اچھا ہے، اب دیکھنا کیسے اپنی خوبصورت سی نئی نویلی دلہن کی آواز سن کے بھاگا چلا آئے گا۔ خانم مسکراتی ہوئی بولیں اور اٹھ کر چلی گئیں، جبکہ ارحا مسکرا بھی نہ سکی۔ گلفشاں اس کا احساس سے عاری چہرہ دیکھتی پاس آئی۔ آپ کو پتہ ہے بھرجائی، جب ہمیں نور کے بارے میں لالا نے فون پہ بتایا، کیونکہ خانم کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ دور کا سفر نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے ہم بارات میں شامل نہ ہو سکے، تبھی ہمیں آپ کے اور لالا کے جلد بازی کے اس نکاح پہ بہت دکھ ہوا۔ بہت سی فکریں اور اندیشے ستانے لگے کہ کہیں جلد بازی میں لالا نے غلط فیصلہ، غلط انتخاب تو نہیں کر لیا، کیونکہ آپ اس ملک کی نہیں بلکہ ایک الگ ہی ملک کی تربیت یافتہ اور آزاد خیال لڑکی تھیں جو پہلی بار یہاں آئی تھیں۔ پتہ نہیں کیسے اس ماحول میں رہتی، ہم سب کو سمجھ پائیں گی، لیکن ان چند دنوں میں ہم سب کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ آپ تو بہت اچھی نکلیں، سچ کہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ نور کے اس اقدام سے ہمیں اتنی خوبصورت اور رشک کرنے والی بھرجائی ملی۔ میرے شہزادے جیسے خوبصورت دل کے مالک لالا کو آپ جیسی نازک اندام حسین بیوی ہی ڈیزرو کرتی تھی۔ گل کی باتیں ارحا کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ آپ پریشان مت ہوں، لالا کا دل بہت خوبصورت ہے، وہ کبھی آپ کے ساتھ کچھ غلط ہونے نہیں دیں گے، وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کی پہلی ہی رات تمہارے لالا مجھے اچھے سے باور کروا گئے کہ میں کیا ہوں ان کے لیے۔
ظلم میرے ساتھ ہوا، شوہر سے پہلی ہی نظر میں محبت کر بیٹھی، اوپر سے مجھے یہ سننے کو ملا کہ میں چاہوں تو آزادی لے لوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی پوچھے آزادی ہی لینی ہوتی تو نکاح کیوں کرتی؟ اس نے کلس کے دل میں سوچا۔ اگلے دن کھڑکی سے چھن کے آتی سورج کی ہلکی روشنی سے اس کی آنکھ کھلی جب اس نے مندی مندی آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں وہ صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ ارہا حیران ہوتی جلدی سے اٹھی، شاید وہ رات میں آ چکا تھا اور اسے مزے سے اس کے بیڈ پہ براجمان دیکھ سخت تھکن کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پہ لیٹ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھتی اس کے قریب آئی، یوں محسوس ہوا جیسے چاند نے بادلوں کے پیچھے سے اپنی جھلک دکھائی ہو۔ ٹی شرٹ سے جھلکتے کسرتی بازو، گندمی رنگت، گھنی پلکیں، ماتھے پہ بکھرے گھنے بال، اس کے نقش بہت حسین تھے۔ بلا شبہ وہ خوبصورت مردوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا تھا۔ اس کا دل کیا وہ ہاتھ بڑھا کے اسے چھو لے، لیکن چھونے کے لیے قرب کی نہیں جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس میں بالکل نہیں تھی۔ اس ہٹے کٹے وجود کو بری طرح کاؤچ پہ سوتا دیکھ اسے بہت برا لگا۔ شاید وہ ابھی ابھی ایکسرسائز کر کے آیا تھا۔ جوتوں پہ لگی ہلکی مٹی اس بات کی گواہ تھی۔ کیا تھا اگر اتنے بڑے بیڈ پہ ایک طرف ہو کے سو جاتا تو؟ میں کون سا کچھ کہہ رہی تھی؟ غصے سے کہتی وہ اسے جگانے لگی تاکہ وہ ٹھیک سے بیڈ پہ سو سکے۔ شازم اٹھیں۔ اس کا ہاتھ ابھی اس کے کاندھے سے ہلکا ٹچ ہوا ہی تھا جب شازم گہری نیند سے جاگتا بے خیالی میں اس کی کلائی دبوچتے اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی مضبوط پناہوں میں تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں خود کو آگ میں جھلسانے کو تلی ہوئی ہو؟ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ پھٹی آنکھوں سے وہ شازم کے جاذب نگوش دیکھنے لگی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی ناک ارہا کی ناک سے ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ کیا وہ؟ میں آپ کو جگانے آئی تھی، وہ ہکلائی۔ آپ کانپ کیوں رہی ہیں؟ کیا ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس کے جواب پہ شازم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا تو پھر جائیں اور میرے لیے یہی ناشتہ لے آئیں۔ اس کی حالت پہ رحم کھاتا وہ بولا۔ کچھ دیر تک وہ پھر بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکی تو شازم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پھر پیچھے پلٹ کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں شازم اب بھی اس کے نازک وجود کے گرد مضبوط ہاتھ باندھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی نازک کلائی گرفت میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے ہاتھ پیچھے کرتا کھڑا ہوا۔ وہ جلدی سے ہاتھ پیچھے کرتا سیدھا ہوا۔ ارہا بھی جلدی سے کھڑی ہوتی تیزی سے باہر نکل گئی، لیکن اپنی مسحور کن خوشبو اس کی سانسوں اس کے انگ انگ پہ بکھیر گئی۔ کمزور لمحے کی گرفت میں جکڑا شازم خود کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کرتا اٹھا اور فریش ہونے چل دیا۔ چہرے پر دھیمی سی مسکان اور گلابیاں لیے وہ کچن میں آئی اور اس کے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اسے شروع سے کوکنگ کا بہت شوق تھا۔ اپنی ماں کی طرح آئے دن نیو ڈشز وہ اپنے پاپا کو کھلاتی تھی۔ اب بھی وہ اس کے لیے چیزی آملیٹ، شہد سے تیار کیے پین کیک اور چیزی ہی ٹوسٹ لیے جا رہی تھی جب گل حیران ہوتی بولی، بھرجائی یہ کیا ہے؟ یہ ہیلدی ناشتہ ہے، کینیڈا میں سب یہی کھاتے ہیں، تم بھی کھاؤ، بہت مزہ آئے گا۔ وہ بچوں کی طرح خوشی سے کہتی آگے بڑھ گئی جب گل منہ پہ ہاتھ رکھتی شرما گئی۔ وہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں آئی تو باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹرے ٹیبل پہ رکھتی وہ جیسے ہی جانے کو ہوئی اسے خیال آیا شازم کے کپڑے ہی نکال دے۔ وہ اس کے کپڑے نکال کر صوفے پہ رکھتی جیسے جانے کے لیے مڑی تبھی شازم تولیہ لپیٹے باتھ روم سے باہر نکلا۔ اس کا کسرتی بھیگا جسم نمایاں تھا، گیلے بال پیشانی پہ بکھرے تھے، مردانہ وجاہت سے بھرپور انسان اس کے سامنے تھا۔ اس نے نظریں چرائیں۔ آپ کا ناشتہ؟ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتی وہ جانے لگی جب شازم اچانک اس کے سامنے آیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ میری غیر موجودگی میں تو بڑے دھڑلے سے یہاں رہتی ہو، اپنی مرضی چلاتی ہوئی۔ اس نے ناشتے کی ٹرے دیکھتے چوٹ کی۔ اور ان کپڑوں کو کس کی اجازت سے ہاتھ لگایا ہے؟ دیکھیں آپ مجھے بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں، اور یہ جتنا گھر آپ کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں آپ مجھ سے نکاح کر کے یہاں لائے ہیں، بھاگ کے نہیں آئی میں جو اس طرح کی بے رخی دکھا کے مجھے ٹیز کرتے ہیں۔ بیوی ہوں میں آپ کی اور آپ میرے شوہر۔ دوبدو جواب دیتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، لیکن اگلے ہی پل وہ ان آنکھوں کی تاب نہ لاتے نظریں جھکا گئی۔ اس پل وہ اس سادگی میں بھی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شازم کا دل کیا آگے بڑھ کر تمام فاصلے سمیٹ لے جب وہ خاموشی سے اس کے برابر سے گزرتی چلی گئی۔ شازم نے ناشتے کی ٹرے کو بے یقینی سے دیکھا۔
جو بنانے والے کی محبت اور چاہت کا ثبوت دے رہے تھے۔ وہ بہت اداس سی حویلی کے باہر لگے گھنے درختوں میں سے ایک کے نیچے بیٹھی تھی۔ کیا وہ ایسے ہی اس کی محبت کو پانے کی چاہت میں ساری زندگی سے سکتی رہے گی؟ کیا وہ کبھی اس کی محبت کو بن کہے جان نہیں پائے گا؟ آخر کب تک وہ اس اندیکھی آگ میں جلتی رہے گی؟ لاتعداد سوچیں تھیں، تبھی خانم وہاں چلی آئیں۔ کیا بات ہے بیٹا، اداس ہو؟ تمہارے اور شازم کے بیچ سب ٹھیک تو ہے نا؟ خانم اس کے چہرے پہ چھائی تحریر پڑھتی بولی، جب اس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو ان کے سارے سوالوں کے جواب دے گیا۔ نہ میری شہزادی بیٹی، ایسے دل چھوٹا نہیں کرتے۔ شادی شدہ زندگی میں ایسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں جنہیں پیار محبت سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ شوہر کو اپنے حسن اور محبت کے پلو سے باندھنا سیکھو۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہیں، ان کے بیچ کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ ناراض ہے تو تم آگے بڑھ کر اسے پیار سے منا لو۔ شازم نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں اور ان دکھوں کی ذمہ دار صرف عورت ہی رہی۔ وہ تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، جو اگر میں نے قسم نہ دی ہوتی تو۔ وہ شادی اور عورت ساتھ سے بہت ناراض ہے، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں اس کی ماں اسے اور گل کو چھوڑ کے کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کا بابا یہ دکھ برداشت نہ کر سکا اور ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے ان دونوں بچوں کو کیسے سنبھالا یہ میرا رب جانتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنے بابا کی جگہ سرداری سنبھالی، اس پورے گاؤں کو سنبھالا، اور پھر اب جب اس کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی، وہ میری قسم کے سامنے مجبور ہو کر ایک عورت پہ یقین کرنے جا رہا تھا تو اس عورت نے پھر اسے دھوکہ دیا۔ اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں میری بچی، لیکن مجھے یقین ہے تم اسے اپنی محبت سے بھر دو گی، اس کی بدگمانی دور کر دو گی، اس کی تنہائی کو کہکشاؤں میں تبدیل کر دو گی۔ خانم اس کا ہاتھ تھامے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ اس وجہ سے اس کے قریب نہیں آتا تھا کہ اسے لگتا تھا وہ اسے چھوڑ جائے گی، اسی طرح جیسے باقی کی دو عورتیں گئیں۔ وہ سمجھ گئی ان کڑوی کسیلی باتوں اور غیریت کے پیچھے اس کا ڈر ہے۔ وہ ماضی سے خوف زدہ ہے، تب سے اس نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ایک خول میں مقید کر لیا تھا۔ اسے شادی کی رات والی وہ تمام باتیں یاد آئیں جو شازم نے اس سے کہی تھیں۔ خانم، آپ فکر نہیں کریں، میں انہیں بتاؤں گی کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، جس پہ وہ اس کا ماتھا چوم گئی۔ ارہا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر آئی تو دیکھا شازم لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کرنے کے ساتھ سگریٹ کے کش بے کش لے رہا تھا۔ ارہا پر اچانک چھینکوں کی برسات شروع ہو گئی، تبھی وہ گیلری میں چلی آئی۔ شازم سگریٹ انگلیوں میں دبائے پریشان سا اس کے پیچھے چلا آیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ کہیں سردی تو نہیں لگ گئی؟ یہاں کے بدلتے موسم کی ابھی تم عادی نہیں ہونا؟ وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا بولا۔ ارہا ابھی کچھ کہتی کہ اسے پھر چھینک آ گئی۔ اس کی ناک لال ہو چکی تھی، جس سے وہ پہلے سے کئی زیادہ کیوٹ دکھائی دے رہی تھی۔ رکو، میں تمہارے لیے کافی لاتا ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا، تبھی ارہا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی انگلیوں کے بیچ دبی سگریٹ نکال کے بالکنی سے باہر پھینک دی۔ آر یو میڈ؟ یہ کیا کیا؟ ارہا کے ہاتھ کی ملائمت محسوس کرنے کے باوجود وہ اس پہ ناراض ہونے لگا۔ مجھے اسموکنگ سے الرجی ہے۔ اچھو! وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر اسے کھڑا کرتا اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیڈ پہ لے آیا اور ساتھ ہی پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ حد ہوتی ہے، تو مجھے پہلے یہ بات نہیں بتا سکتی تھی؟ چھینکوں سے دوہری ہوتی ارہا کو دیکھ کر اس نے کہا۔ ارہا کا ہاتھ اب بھی اس کی مضبوط گرفت میں تھا، جسے نہ شازم نے چھوڑا نہ ارہا نے چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ نے اس سے پہلے کب اپنی توجہ مجھ پہ عنایت کی یا مجھ سے بات کرنا ضروری سمجھا؟ گلاس لبوں سے لگاتی وہ معصوم انداز میں شکوہ کر بیٹھی۔ بے اختیار شازم کے لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ اس نے اٹھ کر روم فریشر اسپرے کیا تاکہ اسموکنگ کی ناخوشگوار بو زائل ہو جائے۔ میرے لیے اتنا کرنے کے لیے تھینکس۔ اس کی طبیعت قدرے سنبھلی تو اس نے شازم کو مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک انجانی سی خوشی تھی جو اس کی ذرا سی توجہ پاتے ہی پھوٹ پڑی تھی۔ کوئی امید مت رکھنا، یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ تم یہاں کی نہیں ہو، اور سنا ہے کافی نازک اندام میں پلی بڑی ہو۔ تمہارا خیال رکھنا ہم سب کا فرض بنتا ہے، نہیں تو تمہارے والدین کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ان کی شہزادی سی بیٹی کو کن ناقدروں کے حوالے کر دیا۔ اس نے فوراً ہی ارہا کی خوشیوں پہ پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ نفرت کے مرہم کے سوا کیا کچھ نہیں آپ کے پاس مجھے دینے کو؟ آخر کو وہ زچ ہو گئی۔ آخر چاہتی کیا ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ارہا کے شکوے پر وہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میرا مسئلہ آپ ہیں۔ ایسی کون سی جنگ ہے جو خود سے لڑ رہے ہیں، جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے؟ وہ بھی تیز جواب دیتی بولی۔
اپنی بھولی صورت اور اچھی سیرت کا جادو تم صرف خانم اور گل پر ہی چلا سکتی ہو، مجھ پہ ان سب کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں جلد یا بدیر تم اس گھر کو چھوڑ کے واپس اپنی دنیا میں چلی جاؤ گی، اس لیے یہ محبت کا ڈرامہ کرنا بند کر دو، دور رہو ہم سے۔ وہ غصیلے تیور لیے اس کی جانب دیکھتا بولا، پلیز بس کر دیں یہ فضول کے اندازے لگانا، میں تنگ آ چکی ہوں جھوٹے دکھاوے کی زندگی جیتے جیتے۔ آپ کی بدگمانی دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ارے جیسے سب چہرے ایک سے نہیں ہوتے، اس طرح انسانوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہر انسان کی بناوٹ، خصلت، پسند، انداز، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اور ارہا شازم اسفندیار خان کا موازنہ دوسری کم ظرف عورتوں سے لگانا بند کریں۔ کسی اور کے جرم کی سزا مزید ارہا نہیں کاٹے گی۔ ارہا جارحانہ انداز میں اس کا کالر پکڑے پھوٹ پھوٹ کے رو دی، اچھا سزا تو تم سزا کاٹ رہی ہو، یہاں تنگ آ چکی ہو۔ ڈونٹ وری، میں بہت جلد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ تم خود فرار ہو میں خود تمہارا بندوبست کرتا ہوں تمہیں واپس تمہاری دنیا میں پہنچانے کا۔ شازم نے اس کے دونوں بازوؤں کو غصے سے پکڑتے صفاقی سے کہا اور اگلے ہی پل زور سے اسے بیڈ پہ دھکا دیتا واش روم میں چلا گیا۔ اس اچانک افتاد پر ارہا گمسم سی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے جنہیں وہ دکھ سے صاف کر گئی۔ شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے لیکن وہ اب بھی دور ایک دوسرے سے اجنبی بنے کھڑے رہے۔ ارہا چاہ کے بھی فاصلے کم نہیں کر پا رہی تھی، وہ جتنی کوشش کرتی شازم اتنا اس سے دور چلا جاتا۔ ان کے بیچ روایتی میاں بیوی والا رشتہ تھا ہی نہیں۔ وہ اکثر کینیڈا اپنی ماں سے جب بات کرتی وہ یہی کہتی کہ سب چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ اس کا دل شازم کی بے رخی سے دل برداشت ہوتا تو وہ یہی سوچتی کہ لعنت بھیج کے واپس چلی جائے، لیکن پھر اپنی محبت سے ہارتی وہ بے بسی سے رو دیتی کہ وہ اس سنگ دل مرد سے محبت کرتی تھی اور حد سے زیادہ کرتی تھی۔ اگلی صبح وہ اپنے مزاج کے خلاف 7 بجے اٹھی کیونکہ شازم جلدی ناشتہ کرنے کا عادی تھا۔ اس کی خاطر وہ خود کو اس حد تک بدل گئی تھی کہ اپنی پسند، مزاج، عادت، حتیٰ کہ خود کو بھی بھول گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی تو دیکھا شازم اب بھی سو رہا تھا۔ وہ کبھی دیر تک سویا نہیں کرتا تھا۔ اسے شک ہوا، آگے بڑھ کر دیکھا تو اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ بھاگ کر نیچے آتی، خانم کو بتایا۔ جب کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آتا، اس کا چیک اپ کرتا اور دوائی دے کے چلا گیا۔ بیٹا اسے رات سے بخار تھا، اس نے تو نہیں بتایا، لیکن تم ہی کم از کم ہمیں بتا دیتی تو رات کو ہی دوائی لے آتے۔ خانم کی باتوں پر شرمندہ ہو گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ ان کا لاڈلا پوتا اسے اپنے قریب بھی پٹکنے نہیں دیتا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں آئی تو دیکھا بخار کی وجہ سے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ گندمی رنگ، انابی ہونٹ بخار سے زرد تھے، بکھرے بال، گہری آئی برو مڑی ہوئی پلکیں۔ وہ شخص جو اس کا نصیب تھا، مردانگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کاش وہ اسے دل سے اپناتا، اس کی محبت پہ ایمان لاتا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگیں جب وہ چلتی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اسے ٹوٹ کر پیار آیا، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ اس کے قریب ہوئی اور اپنے نرم پیاسے لب اس کی جلتی پیشانی پہ رکھ دیے۔ جبھی وہ معصوم بچے کی طرح کسمسایا۔ ارہا پیچھے ہٹ گئی۔ ارہا مجھے اکیلا مت چھوڑنا پلیز، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا، میرے پاس رہو، مجھے چھوڑنا مت۔ وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا۔ ارہا گھبرا گئی۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں نے ارہا کا نام پکارا تھا۔ میں یہی ہوں آپ کے پاس، آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی شازم، کبھی نہیں۔ وہ جھک کر آہستہ سے بولی جس پر شازم پرسکون ہو گیا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سینے سے ہٹانے لگی، تبھی شازم نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ اسے لگا وہ جاگ رہا ہے۔ ارہا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، لیکن وہ نیم غنودگی میں ہی تھا۔ 2 دن بعد جا کے اس کی طبیعت بہتر ہوئی۔ آج گل کے سسرالی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آنے والے تھے اور ارہا نے ہر چیز کی تیاری اپنی نگرانی میں کروائی تھی۔ وہ صبح سے مصروف تھی، کبھی ملازم کو کسی کام کی ہدایت دیتی تو کبھی کسی چیز کی۔ اسے دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کینیڈا جیسے آزاد ملک سے آئی ہے۔ شازم کی نظریں صرف اسی کا طواف کر رہی تھیں۔ ارے بیٹا کام تو ہوتے رہیں گے، جاؤ تم بھی تیار ہو جاؤ، اور ہاں اچھے سے تیار ہونا، تم اس گھر کی بہو اور ایک سردار کی بیوی۔ خانم نے اسے خاص ہدایت دی۔ جب ارہا کی نظر شازم سے ملی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں خانم، آپ جب سے شادی ہوئی ہے ہم نے انہیں ایک بار بھی دلہنوں کی طرح سجتے سنورتے نہیں دیکھا۔ مانا کہ آپ حسین ہیں، کسی تیاری کی آپ کو ضرورت نہیں، مگر پھر بھی
آج تو آپ کو بالکل نئی نویلی دلہنوں کی طرح سج دھج کر تیار ہونا ہی پڑے گا، گل التجا کرتی بولی، جس پہ ارحا اداسی سے مسکرا دی۔ اب وہ کیا کہتی؟ وہ ہر جائی تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ آخر تیار ہوتی بھی تو کس کے لیے؟ دنیا جہاں کی خوبصورتی اس میں سمائی تھی، آخر کس کام کی تھی اس کی یہ خوبصورتی؟ شاذم تیار ہو کر مہمانوں کے انتظام کے لیے نیچے آ گیا۔ جب ارحا تیار ہونے لگی، اب تو مہمان بھی آ چکے تھے لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تبھی شاذم غصے سے بھرا اوپر آیا، لیکن سامنے ہی پہلی نظر اس پہ ڈالتا وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ اس کی ہے۔ پیروں تک جوتی، سیاہ رنگ کی فراک جس میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا، لمبے کھلے بال، لائٹ سا میک اپ، کانوں کے جھمکے، ہاتھوں کی کھنکتی چوڑیاں، اور پورے کمرے میں پھیلی اس کی مخصوص گلاب سی خوشبو جو شاذم کے حواسوں پہ چھانے لگی۔ اس کا غصہ پل میں چھو منتر ہوا۔ ارحا کی شاذم کی طرف پیٹھ تھی، وہ اس کی موجودگی سے لا علم، لمبے بال ایک طرف کیے پیچھے کی زپ بند کرنے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ تبھی اس کے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھے۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف آتا اس کی بیک زپ بند کرنے لگا۔ ارحا گھبراتی جلدی سے مڑی لیکن وہ پہلے ہی اپنا کام کر چکا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور کتنے ہی پل خاموشی سے سرک گئے۔ حسین آنکھوں میں اس وقت کیا کچھ نہیں تھا۔ شاذم کے لیے حزن و ملال، افسردگی، شکوہ۔ اس کی آنکھیں پل میں بھیگیں۔ جب وہ سائڈ سے ہوتی جانے لگی تبھی شاذم نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگی حیران رہ گئی۔ اس کا نازک ہاتھ شاذم کے سینے پر تھا۔ آج آپ خوبصورت لگ رہی ہیں، اتنا کہتا وہ آہستہ سے اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ آج اسے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ وہ واقعی سراہے اور چاہے جانے کے قابل ہے۔ لیکن ارحا کی جان تو جیسے پیروں سے نکل گئی۔ وہ کتنے پل یوں ہی کھڑی اس کی تعریف تو کبھی اس کی دھڑکنوں کو اپنی ہتھیلی کے نیچے محسوس کرتی رہی۔ سب کچھ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ آج سب کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش اور تعریف تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اپنی طبیعت میں خوشی کے ساتھ بہت تھکان بھی محسوس کر رہی تھی۔ تبھی مہمانوں کے جاتے ہی وہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، بس ایک ہلکی روشنی سائڈ لیمپ سے آتی جس میں شاذم کا وجود نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ سو چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ ڈریس چینج کرنے واش روم میں جاتی جب ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے کے ساتھ تیز بارش کی صورت بدل گئی اور وہ بے اختیار بالکنی میں چلی آئی۔ بارش نے جیسے ہی اس کے سوکھے بدن کو بھگویا، ایک عجیب سا پرلطیف سا احساس اس کی روح میں اتر گیا۔ ساون کی مہک، بارش کی پھوار، اوپر سے سیاہ رات، موسم کی اس سحر انگیزی میں کھوئی سب سے بے پرواہ وہ بس بھیگ رہی تھی۔ تبھی کوئی بہت خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوتا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ کافی دیر بھیگنے کے بعد وہ جیسے ہی جانے کو مڑی تو اسے وہاں کھڑا دیکھ چونک گئی۔ لگتا ہے تمہیں بارش بہت پسند ہے؟ وہ اس سے مخاطب تھا۔ ارحا بنا کوئی جواب دیے وہاں اس کے برابر سے گزری۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی کلائی پکڑے بولا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ ہلکی سی مزاحمت کرتی وہ ناراضگی سے بولتی۔ تبھی شاذم نے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا جس سے وہ بے اختیار اس کے جسم سے آ ٹکرائی۔ کچھ بالوں کی لٹیں اس کے بھیگے چہرے پر آ چپکی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیا۔ آخر وہ شخص اس سے چاہتا کیا تھا؟ کیوں بار بار اس کے قریب آ کر پھر دور جاتا؟ اس کی محبت اور بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ شاذم نے بہت پیار سے اس کے چہرے سے ان بھیگی لٹوں کو ہٹایا۔ اس کے بھیگے کپڑے اس کے سوکھے جسم کو راحت و تسکین دے گئے تھے۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھو گیا اور پھر وہ ہوا جس کا گمان ارحا کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ شاذم آہستہ سے اس پہ جھکتا چلا گیا۔ شادی کے 2 ماہ بعد آج وہ مہربان ہوا تھا تو ارحا نے بھی اسے نہیں روکا۔ وہ تو کب سے اس کی محبت کی پیاس میں جل رہی تھی۔ ارحا شدت سے اپنی آنکھیں بند کرتی، اس کے لبوں کا لمس خود پہ محسوس کرتی۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیج گئی۔ اس کی قربت کا نشہ ایسا چڑھا کہ وہ اس ظالم کا دیا ہر دکھ بھولتی جیسے دیوانی ہونے لگی۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتا اب وہ اس کی گردن پہ جھکا تھا، آہستہ آہستہ اس پر پورا قابض ہوتا، اپنی سانسوں کی گرماہٹ سے اسے پگھلانے لگی تھی۔ وہ اس پہ اپنی گرفت تنگ کر گیا تھا کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ لمحہ لمحہ گزرتی رات اس کے جنون کو پاگل پن میں بدل رہی تھی
اور وہ مومی گڑیا تکلیف سے بے حال ہوتی خود کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ فضا میں محبت کا نشہ گھلنے لگا کیونکہ محبت کی مہربان دیوی نے دونوں کو اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ رات بھر شازم کی سرگوشیاں اس کو محبت کا احساس دلانا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ احساس بہت حسین تھا۔ زندگی ایک ہی رات میں خوبصورت رنگوں سے بھری محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک نظر اپنے پہلو میں بنا شرٹ کے سوئے اس نے شازم کو دیکھا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ بکھر گئی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ کال کینیڈا سے آ رہی تھی جس پہ پتہ چلا اس کے پاپا کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال ایڈمٹ کروایا گیا ہے۔ خبر سننا تھا کہ اس کا دل اداس ہو گیا اور وہ اس وقت صرف اپنے پاپا کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس پل صرف وہی اداس نہیں تھی بلکہ شازم سے اس کی اداسی دیکھی نہیں گئی، اور اس نے پل میں اسے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کرتے اس کی ٹکٹ بک کروا دی اور وہ کینیڈا آ گئی۔ اس کے جانے پر سب سے زیادہ اداس شازم تھا۔ کچھ دنوں بعد مبشر صاحب کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، جس سے وہ گھر آ گئے۔ ارہا بھی سب سے مل کے بہت خوش تھی، لیکن اب اسے بھی شازم کی بہت یاد ستاتی تھی۔ وہ جلد سے جلد اپنے گھر پاکستان اپنے شازم کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس کی ماں نے بہت کہا کہ وہ واپس نہ جائے، لیکن وہ ایک نہ مانی، صاف کہہ دیا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور آج یا کل میں وہ واپس چلی جائے گی، جس پہ سائرہ بھی تھک کر چپ ہو گئی۔ اگلے دن اس نے جانے کی تیاری پکڑ لی جہاں وہ پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی، وہاں آج کچھ ہی دنوں میں اکتاہٹ محسوس کرنے لگی تھی۔ ماں باپ کے لاکھ روکنے پر بھی وہ نہ رکی اور سیدھا پاکستان چلی آئی۔ مبشر صاحب تھوڑا حیران بھی تھے اور خوش بھی کہ ان کی بیٹی اس شادی کو قبول کر چکی ہے۔ دوسری جانب شازم کی حالت بھی کچھ الگ نہیں تھی۔ اس کی بڑھتی بے چینی، بے قراری، اداسی گل اور خانم سے چھپی نہ رہ سکی۔ آتے جاتے وہ ہر وقت اسے ارہا کے نام سے چھیڑتے جس سے وہ مسکرا دیتا۔ اس کے بغیر گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ وقت کے ساتھ ارہا کی محبت کتنی شدت سے اس کے وجود میں پنجے گاڑ چکی تھی۔ بس وہی اس بات سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن اب نہیں۔ وہ اب اس کے آنے کے بعد اپنی محبت کا اظہار اس سے کر کے رہے گا اور ایک پل کو بھی اب مزید اسے خود سے دور نہیں کرے گا۔ بیڈ روم میں آتے ہی ارہا اسے شدت سے یاد آنے لگتی تھی۔ اس کی یادوں سے بھاگنے کے لیے وہ ہر وقت گھر سے باہر خود کو مصروف رکھتا۔ ارہا جب گھر پہنچی، خانم اور گل اچانک اسے دیکھ حیران ہوتی خوش ہو گئیں، لیکن جس کے لیے وہ 7 سمندر پار سے بھاگی آئی تھی، وہ اس وقت یہاں تھا ہی نہیں بلکہ شہر گیا تھا اور رات تک اس کی واپسی تھی۔ وہ اداس ہوتی کمرے میں چلی آئی تو حیران رہ گئی۔ روم ویسے کا ویسا ہی تھا، اس کی ایک ایک چیز ترتیب سے اپنی جگہ رکھی تھی۔ ارہا مسکرا دی۔ لگتا ہے مجھے کسی نے بہت مس کیا ہے، خود سے کہتی وہ کپڑے لے کے فریش ہونے چل دی۔ اچھے سے نیند پوری کرنے کے بعد اس نے شازم کی پسند کا مزیدار کھانا تیار کیا۔ تبھی اسے زوردار چکر سے آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، گل نے پھرتی سے آ کے اسے سنبھالا۔ برجائی کیا ہو گیا ہے؟ خانم وہ پریشان ہوتی اب آوازیں لگا رہی تھی اور خانم بھاگی چلی آئیں۔ اسے کمرے میں لاتے بھاگم بھاگ ڈاکٹرنی کو بلوایا گیا۔ اگلے کچھ منٹوں میں ملنے والی خوشخبری نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ خانم اسے دعائیں دیتی نہیں تھک رہی تھیں۔ گل کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اب بس اسے شازم کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب اس کی گھر واپسی ہوئی۔ تھکن سے چور ہوتے وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اف کتنا سناٹا ہے، ارد گرد دیکھتے اس نے افسردگی سے سوچا۔ تبھی اس کا سیل بجا۔ جی وکیل صاحب، پیپر تیار ہیں؟ اچھا کیا آپ نے، پیپر میری بیوی کے آنے سے پہلے تیار کروا دیے ہیں۔ اب اور ٹائم نہیں لینا چاہتا، آپ جلدی سے ساری کارروائی مکمل کریں، میں وقت نہیں لینا چاہتا۔ آپ پیپر گھر بھجوا دیں، میں اپنی وائف کے سائن پیپرز پہ کروا کے آپ کو بھجوا دوں گا۔ سامنے مخالف سے کچھ باتیں کرتے اس نے کال کاٹ دی، اس سب سے بے خبر کہ کوئی اوپر اندھیرے میں اس کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ کاغذات، سائن، بیوی کے قانونی کارروائی، یہ سارے لفظ اس کا ذہن مفلوج کر رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ قدموں کو گھسیٹتی بمشکل اپنے کمرے تک آئی۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ کمرے کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتی بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔
شازم کمرے کے قریب جیسے ہی پہنچا اسے کسی کے زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چونک گیا۔ اس کے خیال میں ارہا تو یہاں تھی ہی نہیں، گل خانم کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ پھر اس کے کمرے میں کون تھا جو رو رہا تھا؟ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا تو اگلے ہی پل زوردار جھٹکا لگا۔ پورا کمرہ موم بتی کی روشنی سے ٹمٹما رہا تھا۔ پورے کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورا کمرہ مہکتا ایک رومانٹک سا تاثر دے رہا تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر حیران کر دینے والا جو جھٹکا تھا وہ تھا اس وجود کا جو اپنا قاتلانہ حسن لیے ریڈ باریک نائٹی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا پیچھے کا گہرا گلا جس سے اس کی خوبصورت کمر جھلک رہی تھی۔ شازم کو پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ بے اختیار اس کی سمت بڑھا۔ کیا ہوا ارہا؟ اس کے پاس بیٹھتا ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا جب وہ ایک دم اس کے سینے سے آ لگی۔ شازم کو بہت سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ نہ صرف نائٹی میں تھی بلکہ اس کے خوبصورت بال بکھرے ہوئے تھے اور اس پہ لائٹ میک اپ کیے وہ اس وقت اس کی نازک جان پہ آفت ڈھا رہی تھی۔ پلیز شازم مجھے طلاق مت دیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، مجھے کوئی سائن نہیں کرنا۔ وہ ہچکیوں سے بے ربط جملوں میں کہہ رہی تھی جس پہ شازم سب سمجھتا مسکرا دیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے لاتا بیڈ پہ بٹھایا۔ پھر بہت پیار سے اس کے آنسو صاف کرتا اسے دیکھنے لگا۔ یہ لفظ اب کبھی اپنی زبان پہ مت لانا، میں تو خود اب تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں جی سکتا، بس اعتراف تھوڑی دیر سے کر رہا ہوں، آئی لو یو جان۔ وہ آہستہ سے اس پر جھکتا خمار بھری آواز میں بولا۔ پھر وہ کاغذات؟ ارہا حیرانی سے بولی۔ وہ میں نے تمہارے لیے زمین لی ہے، سوچا تھا تمہیں سرپرائز دوں گا لیکن مجھے کیا معلوم تھا تم میرے تحفے کو غلط سمجھ بیٹھو گی۔ شازم شرارتی ہوا۔ لیکن اب آپ میرے سرپرائز پہ ضرور حیران ہوں گے۔ جب وہ شرمائی سی اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھتی اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا میرا مطلب تھا وہ اوہ مائی گاڈ، ہم ممی پاپا بننے والے ہیں؟ ماری خوشی کے وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ شازم نے اسے زور سے اپنی باہوں میں پڑھ لیا۔ ارہا کے ماتھے پر، آنکھوں پر، گالوں پر تو کبھی ہونٹوں پر شازم کے لبوں کا لمس بکھرنے لگا۔ آج میں بہت خوش ہوں ارہا، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ ہم اپنی خوشی کی نئی شروعات کریں گے اور ہمارے بچے ہماری محبتوں اور شفقتوں کے بیچ پل کر جوان ہوں گے۔ شازم نے اس پر پیار کی بارش برسا دی جس میں وہ بھیگتی چلی گئی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔